رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مسجد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حج کے لیے آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور نے ایک ہی حج کیا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کو ڈیٹس آ گئی تھی۔ تو جب وہ اپنی ڈیٹ سے جب فارغ ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ ان کو بھیجا تھا اس جگہ پہ۔ تب یہ مسجد نہیں تھی، یہاں پہ اس مقام کو تنیم بولا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس مقام سے جو ہے وہ پھر اس وقت حج کے لیے احرام باندھا تھا، یعنی پاک ہوئی تھی، پھر یہاں سے احرام باندھ کے گئی تھی۔ آپ ابھی جاتے ہوئے دیکھیں گے یہاں دونوں طرف سڑک پہ بورڈز لگے ہوئے ہیں، اینڈ آف حدود حرم، یعنی حرم کی حدود کا اینڈ ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں سے حرم ختم ہوتا ہے اس سے آگے میقات ہوتا ہے۔ میقات وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے احرام باندھے بغیر حرم میں داخل نہیں ہوا جاتا۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ پھر میقات ہے، یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اور پھر عمرہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد حضرت عائشہ صدیقہ کی برکت ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اور بھی بہت آسانیاں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برکت سے ہمیں یہ میقات کی آسانی بھی عطا فرمائی۔ اس مسجد سے پھر اب قیامت تک حاجی احرام باندھتے ہیں اور عمرہ جو ہے آسانی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ورنہ عمرہ یا پاکستان سے آ کے ہوتا ہے، یا پھر عمرہ جو ہے وہ مدینے سے آ کے ہوتا ہے، یا پھر عمرے کے لیے جیرانہ جانا پڑتا۔ اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو پھر 2-3 سے زیادہ عمرے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہونے تھے۔ اب لوگ 10 عمرے بھی کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کا ثواب اٹھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برکت سے ہمیں تیمم نصیب ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، اور ان میں سے ایک نعمت جو ہے یہ مسجد عائشہ بھی ہے۔ تو یہ مسجد عائشہ الحمدللہ آپ نے عمرے کی احرام باندھ لیا ہوا ہے، نفل پڑھ لیے ہوئے ہیں۔ اب عمرے کی نیت ہے، میں پڑھوں گی اور آپ نے اس کو میرے پیچھے واز سے پڑھنا ہے۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کا احرام باندھا، اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے مجھ سے قبولیت کا شرف عطا فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمارا عمرہ قبول کرے اور اسے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اور آج کی عمرے کی جو ثواب ہے اس کی نیت بھی آپ کل امت مسلمہ کے لیے کریں گی، اور خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے نیت کریں گی، اور ہم یہ کریں گے کہ اے اللہ اس عمرے کا ثواب ہم سے قبول فرما کر حضور کے ہاتھوں میں پہنچا کر، حضور کے ہاتھوں سے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرما کر۔ حضور حضرت عائشہ صدیقہ کو تحفے دے کے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ تمام صحابہ انتظار کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کی باری کا دن ہو تو پھر وہ اپنے تحفے حضور کو دیں تاکہ حضور حضرت عائشہ کو دے کے خوش ہوں۔ تو آج آپ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے عمل حضور کے ہاتھ میں اور حضور کے ہاتھ سے حضرت عائشہ صدیقہ کو ملے گا، تو یہ آقا کریم کے لیے دل کی خوشی کی بات ہوگی۔ تو یہ نیت کریں گے کہ دعا کریں گے تو یہ کریں گے کہ یا اللہ اس عمرے کا ثواب ہم سے قبول فرما کے حضور کو پہنچا کر، حضور کے ہاتھوں سے عائشہ صدیقہ کو پہنچا کر کل امت مسلمہ کو عطا فرمائیں۔ تو ہمارے سب گھر والے زندہ مردہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور سب خاندان والے ملنے جلنے والے بھی آ جائیں گے، اور عائشہ صدیقہ کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے اور بار بار آنے کی اجازت اور سعادت عطا فرمائے۔ جی اٹھیے گا، اللہ قبول فرمائے۔